أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين منتخبين المنتجبين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في القرآن الحكيم والفرقان الحميد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلوات عليه اللهم صل على محمد وآل محمد مومن اکرام نہایت واجب الاحترام رضاکاران کربلا رضاکاران حسین علیہ السلام تمام مومنین آج کی میری خطابت کا عنوان ولی پر ہے کہ اللہ کے ولی کون ہیں۔ اللہ سورہ مائدہ کی 6 نمبر پارہ سورہ مائدہ کی 55 نمبر آیت کی تلاوت کرنے کا شرف میں نے آپ کے سامنے حاصل کیا ہے۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے انما ولیکم اللہ، ایک تمہارا میں ولی ورسولہ، اور تمہارا رسول ولی، اور ایک وہ ولی جو حالت رکوع میں مجھ اللہ سے رابطہ کیے ہوئے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دے رہا ہے۔ تین ولیوں کا ذکر اللہ قرآن میں کرنا چاہتا ہے۔ یہ پچھلی خطابت میں نے آیت پڑھی، موضوع بھی وہی تھا، اب میں اس کو بقیہ حصہ پیش کرتا ہوں کہ جب سائل آ کے گزر گیا، سائل انگشتری لے گیا، تو میرے علی نے نماز کو مکمل سلام درود و سلام کرتے ہوئے خرامہ خرامہ چلتے ہوئے مسنت رسالت پر بڑھ رہے ہیں، اور اللہ کا حبیب اللہ کا رسول مسنت رسالت میں مسجد نبوی میں اور اس حق کے سلونی ممبر پر بیٹھ کر لوگوں سے خطاب فرما رہے ہیں، اور آپ کے قدموں سے علم کی آبشاریں بہہ رہی ہیں، لوگ سحر ہو کر جا رہے ہیں۔ اور میرے پاک نبی نے جب دیکھا علی المرتضیٰ کو آتے ہوئے تو پاک نبی مسنت رسالت سے اٹھ کر کھڑے ہوئے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کھولا اور اپنے ویر، اپنے بھائی، اپنے اخی علی کو پاس بلایا اور اپنے سینے سے لگایا اور منہ ماتھا چوما اور چوم کر کہا واہ یا علی تجھ پر تو آیتیں آ رہی ہیں۔ اور صحابہ کرام فوری چونک اٹھے کہ پہلے تو آیتیں آتی ہیں، رسول خدا فرماتے ہیں مجھ پر میرے سینے کے نازل ہوتی ہیں، جبرائیل لے کے آتا ہے، علی پہ آ رہی ہیں۔ تو پاک نبی فرماتے ہیں کہ علی پر، علی کے سیرت پر، یعنی جو علی نے کیا پہلے وہ کام کیا پھر آیتیں بنی، یعنی ہم ہیں محتاج قرآن کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ قرآن وہ ہے جدر حق ہے، علی حق ہے تو حق کے پیچھے چلتا ہے، یعنی پہلے کام کرتے ہیں علی، پھر اس کو قرآن بنتا ہے، پھر آیتیں آتی ہیں، آپ کے سیرت کا قرآن بن جاتا ہے، یعنی علی المرتضیٰ کے کردار کو قرآن کہتے ہیں۔ جو کہنا تھا ابھی یہ بات ہونی تھی تو پاک نبی نے پھر حدیث فرما دی یا علی انت شیعات ہی ہم الفائزون، یا علی تو اور تیرے شیعہ ہی تو کامیاب ہیں۔ اب جتنے پیروکار ہیں علی کے ماننے والے، کیونکہ شیعہ کا معنی ہی عربی میں یہ ہے کہ پیروکار، پیچھے پیچھے چلنے والا، اپنے ہادی کی اپنی رہبت کو ماننے والا، اسے شیعہ کہتے ہیں۔ یہ عربی کا معنی ہے، قرآن کھول کے دیکھیں، میرے بھی ترجمہ پڑھ رہا ہوں۔ تو جب یہ کہنا تھا تو ابھی فوری ان کے دل میں خیال آیا کہ شیعہ کیا ہوتے ہیں۔ پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ انگشتری لینے کے لیے اس سائل کے پاس گئے، سائل کو کہا کل پھر آنا، ہم تمہیں انگشتریاں دیں گے، اور سائل آیا اور حالت رکوع میں انگوٹھیاں دیتے گئے، وہ اتار کے لیتا گیا اور بزم مصطفیٰ میں بیٹھے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ دیکھنا کوئی عید شاید تو نہیں آئی۔ رسول فرماتے ہیں کچھ خیال کرو، علی اور ہے تم اور ہو۔ یہ واضح ہو گیا۔ اس واضح دلیل پہ جب آپ نے
حدیث پڑھی یا علی انت شیعات ہی ہم الفائزون، تو پوچھا گیا جس دل کے دھڑکن میں یہ خیال آیا کہ یہ شیعہ کیا ہے، تو پاک نبی نے اپنا دانا ہاتھ باہر نکالا اور صحرا میں پھولوں میں بیٹھی ہوئی شہد کی مکھی جو رس چوس رہی تھی، وہ ان کو پتہ چلا کہ شہد کی مکھی اڑتی ہوئی آپ کے پاک نبی کی ہتھیلی پہ بیٹھ گئی، اور پاک نبی نے اس سے باتیں شروع کی، اور نبی سے مسکرا مسکرا کر وہ مکھی باتیں کر رہی ہے۔ کیونکہ اب ذہن میں رکھیے گا کہ کوئی یہ نہ سوچ لے کہ مکھی کیسے رسول کے ساتھ باتیں کرتی، بھئی خاتم النبیین کی ہتھیلی ہے، سلیمان بن داؤد کی ہتھیلی پر شمور چیونٹی بیٹھ کر بات کر سکتی ہے۔ جب اس نے کہا تھا تخت سلیمان اڑ رہا تھا اور آ رہا تھا، تو چیونٹی نیچے صحرا کے پتجھڑ کے خزاں کے پتھروں کے نیچے تھی جنگل میں، تو چلتی آ رہی سردار چیونٹی شمور چیونٹی اپنی تمام چیونٹیوں سے کہتی ہے، اے چیونٹیوں اپنی اپنی بلوں میں چلی جاؤ، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، کہیں کچلی نہ جاؤ، کہیں روندی نہ جاؤ۔ تو سلیمان نے یہ چیونٹی کی آواز سنی، تخت کو کہا نیچے اتارا، تخت اتارا اور چیونٹی کو اپنے ہاتھ پہ رکھا اور کہا، اے شمور یہ بتا تو مجھے ظالم سمجھتی ہے؟ کہا، یا نبی میں آپ کو ظالم نہیں سمجھتی، مگر آپ کے ساتھ والے تو ہو سکتے ہیں۔ یہاں میں نقطہ یہ بھی مل گیا کہ نبی اولو العزم بھی ہو تو اس کے ساتھ کچھ ظالم ہو سکتے ہیں۔ یہ چونٹی بتا رہی ہے، علم اتنا چونٹی کے پاس ہے۔ چونٹی نبی کی ہتھیلی پر کہتی ہے، تو یہ بات سنی تو سلیمان بن داؤد نبی نے کہا ہے، چونٹی یہ بتا تو بڑی ہے یا میں بڑا ہوں، میں زیادہ عالم ہوں یا تو علم رکھتی؟ تو چونٹی بولو اس وقت میں بڑی ہوں۔ تو نبی نے کہا کہ چونٹی تو کیسے بڑی بتا؟ کہا، اے میرے نبی آپ اللہ کی زمین پہ کھڑے ہو، میں نبی کی ہتھیلی پہ کھڑی ہوں، اس لیے میں بڑی، میرا مقام بڑا ہے۔ یہ معرفت تھی۔ اسی طرح جو ہتھیلی پہ مکھی شہد کی نبی کی ہتھیلی پہ بات کر رہی تھی، تو ایک صحابی اٹھے اور اٹھ کہتے ہیں، یا رسول اللہ یہ مکھی بھی آپ سے باتیں کر لیتی ہے؟ تو کائنات کی حیوانوں انسانوں کی زبانیں سمجھنے والے نبی کی وما ینتی کو زبان دیکھا خاموش ہونا تھا، تو فوری مکھی نے ہتھیلی پر اپنا رخ موڑا اور صحابہ کی طرف کیا اور کہا کہ تو بھی کر لے باتیں، میں نبی کی ہتھیلی پر بیٹھی ہوں نا، کر لو بات۔ کرنا تھا۔ کہا، یہ بتا کہ جب تو کڑوے پھولوں پہ بیٹھتی ہے، میٹھے اور کڑوے پھولوں پہ، تو جو کڑوے پھولوں کا رس چوستی ہے، تیری زبان ذائقہ ترش نہیں ہوتا؟ وہ کہتی ہوتا ہے۔ تو پھر کیسے ذائقہ ٹھیک ہوتا ہے؟ کہتی میں اپنے چھتے تک جاتے ہوئے، گھونسلے تک جاتے ہوئے، اپنے گھر تک جاتے ہوئے نبی اور نبی کے اہل بیت پر درود پڑھتی ہوں، وہ شہد بن جاتا ہے، شیری بن جاتا ہے، 100 شفا کا مرکز بن جاتا ہے، اور نبی اور نبی کے اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت کرتی ہوں، زبان کا ذائقہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ پاک نبی نے یہاں حدیث فرمائی، یاری انت یاسوب الدین، یاری تو دین کا یاسوب ہے، تو دین کا سردار ہے۔ تو دین کا سردار وہ ہے جو 3 چیزوں کو نزدیک نہ آنے دے۔ یہ مکھی نے بتایا، ہم چھتے تک جاتے ہیں تو وہاں پہ ہماری یاسوب ایک سردار مکھی ہے، اس کا نام یاسوب ہے، اس کے پاس ہم جاتے ہیں، وہ ہمارا منہ سونگتی ہے اور چیک کرتی ہے کہ اس کے اندر غلاظت تو نہیں، نجاست تو نہیں، کہیں حرام تو نہیں۔ اگر 3 چیزیں ہوں تو وہ مار دیتی ہے، خالص غذا نہیں ہوتی، نہیں لے جانے دیتی بچوں تک، تو ہم خالص غذا لے کے جاتے ہیں۔ تو علی کہتے اسے ہیں دین کے اندر جو 3 چیزوں سے مومن کو دور رکھے، خالص دین سینے میں ڈال دے، اس ذات پاک کو علی کہتے ہیں۔ واقعی دعوانا